دی گئی۔ اب اس چرچ میں بظاہر جو ہے وہ جو بڑی کمی نظر آتی ہے وہ چھت کی ہے۔ تو میری گزارش ہے پاسٹر ہارون صاحب سے، دیگر جو بزرگ ہیں ان سے، کہ اس کا اسٹیمیٹ لگوائیں اور ہم سارے مل کے کوشش کرتے ہیں کہ نیکسٹ جب سردیاں آئیں یا گرمیاں شروع ہوں تو تب تک کوئی نہ کوئی چھت کا انتظام ہو چکا ہو۔ اس کے بعد میں انتہائی خوش ہوں اس بات سے کہ اس گاؤں میں، اس علاقے میں پادری ہارون صاحب کے بزرگان نے، جن میں پاسٹر نسیم صاحب خداوند انہیں اچھی جگہ دے، ان کے والد محترم جماعت میں تشریف فرما ہے، اور ابتدائی طور پر ان سب کے استاذ محترم مبشر یا شاید پاسٹر اپنے نام کے ساتھ لکھا کرتے تھے ولایت مسیح صاحب، جن کے سبب سے، جن کے وسیلے سے یہ سارا کھیت تیار ہوا، اور آج یہ ان کے وسیلے سے لگائے گئے بیج ایک بہت اچھے درختوں کی صورت اختیار کر چکی ہیں، اور ان کے ساتھ جو ٹیم میں بھائی ہیں خدام جہاں تشریف فرما ہیں، ان کے لیے آسمانی باپ کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے ان کو ایمان کے وسیلے سے ہم سب سے جوڑا ہے۔ میرے عزیزو، میرے پاس سرگودا میں اور پاکستان کے ڈفرنٹ علاقوں سے کچھ لوگ روبرو ملتے ہیں، کچھ فون پہ بات کرتے ہیں، وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ آپ جو بیان کرتے ہیں وہ ہے درست، یہ ضرور کہیں گے کہ جو آپ بیان کرتے ہیں وہ ہے درست، لیکن اس پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ ساتھ ان کے یہ الفاظ ہوتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اپنے ان مسیحی بھائیوں پر جو یہ بات کہتے ہیں، کیونکہ کال ریکارڈنگ موبائل میں لگی رہتی ہے میرے پاس، کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا بہت سارے لوگ کال کو ریکارڈ کر کے اس کو ایڈٹ کرتے ہیں اور اپنے سے اس کو مفہوم دے کے تو اپلوڈ کر دیتے ہیں، تو پھر مجبوراً مجھے بھی ریکارڈر جو ہے وہ آن رکھنا پڑتا ہے تاکہ ریکارڈ رہے کہ ایکچولی بات ہوئی کیا تھی۔ یہ سب ماننے کے باوجود کہ بھائی آپ جو کہتے ہیں درست کہتے ہیں، اور آپ کی بات کا انکار کرنے کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی یہ کہیں گے کہ یہ راستہ بڑا مشکل ہے۔ اس وقت مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ خداوند ماشیاہ یعنی مسیح یشوع نے، یسوع مسیح ناصری نے یہ فرمایا تھا کہ خدا کی طرف جانے والا راستہ جو ہے وہ یقیناً سکڑا ہے، تنگ ہے۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی اس تنگ راستے سے لوگ گزرنا نہیں چاہتے۔ ابھی پرسوں رات کی بات ہے، مجھے ایک فون آیا سرگودا سے، میں اس خادم کا نام نہیں لیتا کیونکہ ریکارڈنگ چل رہی ہے۔ اس خادم نے مجھے فون کیا، اپنا نام بتایا، نام کے ساتھ انہوں نے پاسٹر کا لفظ بتایا، میں پاسٹر ہوں، جگہ بھی بتائی، میں جگہ بھی جان بوجھ کے نہیں بول رہا۔ میرے ذہن میں یہ تھا بھائی صاحب کہ
یہ خادم جو ہے ابھی مجھے گالیاں دینا شروع کرے گا حسب معمول، اور میں بڑے محتاط انداز میں بات کر رہا تھا کہ ابھی کام شروع ہونے والا ہے، گالیاں دینا شروع کریں گے یہ صاحب، مجھے برا بھلا کہنا شروع کریں گے، لیکن خدا کا دوست ہونے پر کر دے۔ انہوں نے کہا پادری صاحب آپ جو کچھ بھی کہتے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں، لیکن اب لوگ جو ہزاروں سال سے اس بات کو مان رہے ہیں ان کو پیچھے کیسے ہٹایا جائے؟ تو میرا ان کو جواب یہ تھا کہ میرا کام لوگوں کو پیچھے ہٹانا نہیں ہے، میرا اور میرے ہم خدمت بھائیوں کا کام ہے خدا کے کلام کو سنانا۔ اور ہمارے مسیح خدا نے کیا خوبصورت ہی الفاظ کہے ہیں کہ کوئی میرے پاس نہیں آتا جب تک باپ اس سے کھینچ نہ لے۔ لہذا مجھے یا میرے خدام بھائیوں کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ نہیں ہیں، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ہم نکلے ہی نہیں۔ میں نے سرگودا فیضرآباد میں جگہ جو ہے چرچ کے لیے اس کی باؤنڈری بنانی شروع کی، تو وہاں سے عورتیں گزر رہی تھی، کسی ایک نے دوسری عورت سے پوچھا کہ یہاں کیا بننے لگا ہے؟ یہ مجھے مستری مزدوروں نے بتایا بات۔ ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ سنیا نہیں بھیڑ تھی گرجا بننے لگے، تو وہ دوسری کہنے لگی کہ وہ جڑے کوریا والے نے وہ دیندے نے جیٹکاں جرسیاں جیٹکاں دیندے نے تے انہاں رجائیاں دیتیاں تے ادھر آ جائے۔ اب رجائیاں دینے کے لیے تو بیٹا ہمارے پاس پیسے ہیں نہیں، چونکہ میں آن لائن بات کر رہا ہوں، ہمیں کہیں سے ڈونیشن نہیں آتی، نہ امریکہ سے نہ پاکستان سے نہ اسرائیل سے، ہمیں فقط یہوہ کے پاک گھر سے ہمیں ڈونیشن آتی ہے۔ ہمارا کوئی دنیا میں کوئی ڈونر نہیں ہے۔ میری بیٹے تعلیم آپ سب لوگ واقف ہیں، مجھے میرے خاندان کے لوگ کہتے ہیں کہ تیرے جیسا پڑھا لکھا بندہ جس نے سن 2000 میں ایم ایس سی کی کمپیوٹر سائنس میں، جبکہ میری تحصیل شاہپور میں آئی واز دا فرسٹ ون، میں پہلا بندہ تھا جس نے ایم ایس سی کمپیوٹر سائنس کی، اور میرے بہن بھائی اکثر کہا کرتے تھے کہ یار تیرے جیسا بندہ تے دنیا نو لٹ کے کھا جاتا، گوریاں غریباں دیاں فوٹو بنا بھیج کے۔ میں نے کہا نہیں، میری خدمت خالص یہوہ کے لیے، خالص یہوہ کے لیے۔ میرے عزیزو ہر سال شاہپور کے علاقے میں دریائے جہلم پانی نکالتا ہے، سیلاب آتا ہے، پادریوں کے میلے لگتے ہیں، سیلاب آئے، طوفان آئے، زلزلہ آئے، پادریوں کی لاٹری نکلتی ہے۔ ان کے بس میں ہو تو یہ کہیں کہ آئے خدا ہر سال میں 2 دفعہ طوفان لایا کر تاکہ خوب راشن کمائے۔ ہمارے شاہپور میں ایک پادری صاحب تھے، میں نام نہیں لیتا، ڈونیشن آنی یا سے سن 92 کی بات کر رہا ہوں، سن 92 میں انہوں نے 50 روپے کی رضائی بیچی۔ These are servants of God، انہیں کوئی خدا کا خادم کہتے ہیں۔ میں ان دنوں میں اسٹوڈنٹ تھا، دوست احباب تھے، سیاست میں عمل دخل تھا، وہاں رحمان فلور مل ہے، انہوں نے مجھ سے کہا یار تھے کہ واقف کہر ہے، میں نے کہا ہاں جی ہے۔ وہاں سے آٹا فرض کریں 200 کا گٹو آیا ہے، انہوں نے کہا بل بنوانا ہے 250،
These are servants of God. یہ پاسٹرز اپنے ادھر چرچ پر کسی بچے کو دے کے پسٹل رات کو کہیں یا 2 فائر کر جانا، صبح جا کے FIR درج کروائیں، نامعلوم کے خلاف میری جان کو خطرہ ہے، اسائلم لے کے سیدھا ملیشیا، سری لنکا، بنگلہ دیش، امریکہ، یورپ، انگلینڈ. These are servants of God. ان کو آپ خادم کہتے ہیں. آج اب دیکھیں کہ خادم ہوتا کیا ہے، خادم کیسا ہوتا ہے اور خادم کو کیسا ہونا چاہیے. آپ جو ہمیں ہدیہ دیتے ہیں، آپ کی ماہانہ تنخواہ بنتی ہے، فرض کر لیں 50,000. میرا بیٹا یا بیٹی یا میری بیوی سوٹ پہنتی ہے 50,000 کا، حالانکہ آپ دیتے ہیں، ہم لیتے ہیں. اس خادم کو شرم نہیں آتی جب اس کی بیوی 50,000 کا سوٹ پہن کے آپ کے دیے گئے ہدیے سے آپ کے درمیان آتی ہے، اور آپ ہماری بیٹیوں کے تن پہ کپڑا جو ہے وہ 1000 روپے کا سوٹ ہوتا ہے. سوچیں، سمجھیں، پرکھیں کون کہا ہے. ایلیا کتنا رئیس تھا، علیشا کتنا رئیس تھا، یرمیا کتنا رئیس تھا، یسایہ کتنا، اور سب سے بڑھ کر میرا اور آپ کا مسیحا کتنے ڈالرز کا مالک تھا. مسیح کی تعلیم پر کوئی کرسچن نہیں چل رہا، میں دعوے سے کہتا ہوں. مسیح نے تو کہا جو کچھ تیرے پاس ہے بیچ غریبوں میں بانٹ. بہت بھی اس علاقے کے پادری سے جو کچھ اس کے پاس ہے بیچے اور غریبوں میں دے. Just gaining the money. They are beggars. آج ہم دیکھیں گے کہ رہنما لیڈر ہوتا کیا ہے. لیڈر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاسٹر ہارون صاحب کو خدا اسرائیل نے پاسٹر نسیم صاحب کے بعد منسٹری کا چیئرمین منتخب کیا ہے. جب ان کے انتخاب کی باری آئی تو آپ کو پتا ہے کہ مینجمنٹ کے لوگ جو ہوتے ہیں، ٹیم کے کمیٹی ہوتی ہے، وہ چنتے ہیں. تو ان کی محبت ہے، انہیں مجھ سے بھی مشورہ لیا تو میں نے ان سب سے کہا تھا کہ کسی ینگ بندے کو ساتھ لائیں، آگے لائیں. ہمارا اب سفر تھوڑا سا ہے، پتہ نہیں 5 سال ہیں، 10 سال ہیں، 5 منٹ ہیں، یہ خدا قدوس بہتر جانتا ہے. یقیناً جوان بندے کا بھی کسی کو نہیں پتا، لیکن ظاہری طور پر نوجوانوں کو لیڈرشپ ملنی چاہیے. تو خداوند اسرائیل کے خدا کا شکر ہو کہ یہ بیٹا اس منسٹری کا چیئرمین ہے. اور میں آج بھی ان سے بات کر رہا تھا وہاں گھر بیٹھے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بیٹا بہت ترقی کرے، چیئرمین شپ میں، کلیسیاں کو جیتنے میں، لوگوں کو خدا کی راہ پہ لانے میں بہت بڑا کردار ادا کرے. تو سب سے پہلے ان کے چیئرمین ہونے کی خوشی میں تالیاں بجائیے. خدا نے ان کو اس خدمت پر بڑی برکت دے کر اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. خدا کے مقدس کلام میں سے ہم پڑھیں گے اور سیکھیں گے چند لمحے، کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے. مجھے اس بات کا بڑا رنج بھی ہے کہ تھوڑا دیر سے پہنچنے پہ. خدا کے مقدس کلام میں سے قضات کی کتاب، قضات بیٹا قاضی کی جمع ہے، قضات کی کتاب اس کا باب نمبر 6، اس کی آیت مقدسہ نمبر 10 سے تلاوت کیجئے گا. 10، 11، 12، 6 باب نمبر 6. قضات 10، 11، 12 جی. اور میں نے تم سے کہا تھا
اور میں نے تم سے کہا تھا کہ خداوند تمہارا خدا میں ہوں. عبرانی میں یہاں لکھا ہے یہوہ تیرا خدا میں ہوں. سو تم ان اموریوں کے دیوتاؤں سے دیوتاؤں سے جن کے ملک میں بستے ہو مت ڈرنا. پر تم نے میری بات نہ مانی. تھینک یو. ٹھہریے. اور میں نے تم سے کہا تھا، خدا اسرائیل فرماتے ہیں، اور میں نے تم سے کہا تھا کہ یہوہ تمہارا خدا میں ہوں. I am the one and only God. I am the one and only God. یوحنا 17 باب کی 3 آیت کو جلدی سے پڑھ سکے تو. ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ تجھ خدا واحد اور برحق ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا واحد اور برحق اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا جان. اس لائن پہ اگر کوئی مسیحی قائم ہو جائے، اس لائن پہ اگر میرا کوئی بھی مسیحی بھائی اپنے ایمان کی بنیاد رکھ لے تو ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی. یسوع مسیح ناصری ہمارے مسیحا فرماتے ہیں، اپنے مبارک منہ سے خطاب کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا واحد. مسیح خداوند نے امتیاز پیدا کر دیا ہے، تفریق کر دی ہے، ڈفرینشیٹ کر دیا ہے. Who is the God and who is not God. مسیح خداوند نے اپنے مبارک منہ سے کہہ دیا کہ خدا کون ہے اور خدا کون نہیں ہے. You are the only one. اور انگلش میں لکھا ہے true God. سچا خدا، کہ وہ تجھ خدا واحد اور برحق کو، یعنی تجھ ٹرو گاڈ کو وہ جانے. اور سیکنڈ پرسن کون ہے، دوسری شخصیت کون ہے جسے جاننا ہے. دو شخصیات کو جاننے سے ہمیشہ کی زندگی کا تعلق ہے. مسیح خداوند فرماتے ہیں ایک فرسٹ ون یہوہ پاک خدا، اور سیکنڈ ون ماشیہ یشوع یسوع مسیح ناصری. ان دو پر ایمان کی بنیاد مسیح خداوند نے رکھی ہے. اس آیت مقدسہ میں کہ ہمیشہ کی زندگی کا انحصار ان دو ہستیوں پر ہے، خدا باپ کو جاننا اور اس کے مسیحا کو جاننا. بواسطت روح القدس. وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ روح القدس کو نہیں مانتے. لہذا یہاں پر خدا قدوس فرماتے ہیں قضات کی کتاب میں، اور میں نے تم سے کہا تھا کہ یہوہ تمہارا خدا میں ہوں. اب میں تھوڑی سمجھانے کے لیے بات کرنے لگا ہوں. جن مسیحیوں کو سمجھایا گیا کہ 3 خدا ہیں، اب کوئی بندہ آئے اور انہیں کہے کہ no, there are 4 gods، کہ 4 خدا ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسیحی مان لیں گے؟ بولیے، جواب دیجئے. مان لیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ نہیں مانیں گے، کیونکہ 1700 سال سے مسیحیوں کو یہ رٹایا بتایا گیا ہے کہ there are 3 gods. 1700 سال سے اسرائیلیوں کو رٹایا گیا، سکھایا گیا مسیح خداوند کی پیدائش سے 4000 سال پہلے کہ there is only one God، کہ ایک ہی خدا ہے اور اس کا نام یہوہ ہے. آپ کو مسیحیوں کو تو جمعہ 8 دن 1700 سال ہوئے ہیں، کیا وہ 4000 سال پرانے مسیح خداوند سے 4000 سال پرانے کیا مان لیں گے کہ there are 3 gods؟ Not at all. وہ کبھی نہیں مانیں گے.
کیونکہ انہوں نے پیدائش سے لے کر ملاکی تک یہ ساری کتاب کے تاریخی اوراق میں 4000 کے وقت میں، اور تقریباً یہ ڈال لیں 6000 سال سے ان کے درمیان یہ کتاب مقدس پریچ کر رہی ہے کہ there is one and only true God یہوہ. وہ کیسے مان لیں کہ 3 خدا ہے؟ 3 خدا ماننے کے لیے ایک نیا نظام بنانا پڑے گا، جیسا کہ رومیوں نے بنایا. خدا را تاریخ پڑھے، انہوں نے بنایا. قسطنطین نے اعلان کیا کہ جتنے بھی جیوش کنورٹ ہیں، یہودی سے جو کنورٹ ہوئے ہیں، پہلی 3000 کی جماعت جنہوں نے بپتسمہ لیا، ان میں کتنے رومی تھے؟ بھائی نہیں، اسرائیلی تھے. پطرس رسول کے وسیلے جب بپتسمہ ہوا تو وہ جماعت جتنی پہلی کھڑی ہوئی تھی یہودیوں کی جماعت تھی، ناصریوں کی جماعت تھی. They were not called Christians. وہ تو انطاکیہ میں کرسچن بعد میں لفظ بولا گیا مسیح کرائسٹ کی نسبت سے. پہلے تو وہ ناصری کی نسبت سے ناصری کو اہلوات تھے اور مکمل خدا کے کلام پر عمل کرتے تھے. وہ جانتے بھی نہ تھے کہ 2 خدا ہیں، 3 خدا ہیں، 4 خدا ہیں. توبہ توبہ، کچھ بھی نہ جانتے تھے. واحد خدا. اور اسی خدا ان کے بارے میں پطرس رسول کھڑے ہوئے، انہوں نے تعارف سب سے پہلے یہ نہیں کرایا کہ اے اسرائیلیو سنو، یسوع نام ایک خدا تھا جسے تم نے پکڑوا کر مار ڈالا، کہ یسوع نام ایک شخص تھا. یہاں پر ان اسرائیلیوں کو نسل در نسل بتایا جا رہا ہے. یہی ریزن ہے اسرائیلیوں نے میرے مسیح کو قبول نہیں کیا، چونکہ ان کو ایک ڈیفرنٹ کرائسٹ دیا گیا ہے. وہ کیسے مانے؟ کتاب تصدیق نہیں کرتی. کتاب کی تصدیق بنائی گئی. اب سنیے گا، تھوڑی تصدیق آپ کو دینا ضروری ہے. بدنام تو ہم ویسے بھی ہیں، ایسے بھی صحیح. میرے ساتھ اوپن کیجئے مکاشفہ. اس سائٹ پہ ہم رہیں گے، بنیادی طور پر وہی رہیں گے ہم. اب سنیے گا، کوئی یہ نہ کہے کہ پادری عامر خود سے باتیں بناتا ہے. کسی کے پاس انگلش بائبل ہے؟ موبائل میں انگلش بائبل ہے بیٹے؟ او نہیں ہے. او گڈ، اوپن کیجئے. میرے پاس بھی ہے، میں بھی اوپن کرتا ہوں. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، آپ کو بتا رہا ہوں. بس فائنل بات میں لیڈر پہ لا کے ختم کر دوں گا. ڈونٹ وری. مکاشفہ کی کتاب، خدام بیٹھے بھی ہیں، سن بھی رہے ہیں. مکاشفہ کی کتاب اوپن کیجئے، چیپٹر نمبر 1 اوپن کیجئے، آیت نمبر 11 اوپن کیجئے. جی مائی ڈیئر برادر صابر، اٹھ کے پڑھیے گا. اردو پڑھیے گا، انگلش میں پڑھتا ہوں. جتنے میٹرک سے زیادہ اوپر پڑھ لکھے ہیں ہاتھ کھڑا کریں. جماعت میں جتنے بھی میٹرک سے اوپر ہیں، شاباش. آپ بیٹا، آپ سینٹر والے بیٹا آ جائیے. آپ آ جائیے، اس طرف آئیے. جی بیٹا پڑھیے اردو میں. کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے جی اس کو جی کتاب میں لکھ کر جی 7 کلیسیاؤں کے پاس بھیج دے. سنیے گا، سنیے گا، چونکہ پادری عامر بدعتی ہے، فسادی ہے. اس نے مسیحیت کو یہ کر دیا، وہ کر دیا. یس آئی ہیو کم. میں مسیح کے لفظ دہرانے لگا ہوں. اسے کہا تھا میں صلح کروانے نہیں، تلوار چلوانے آیا ہوں. امن صلح نہیں، آگ. نیکی اور بدی کے درمیان آگ، اچھائی اور برائی کے درمیان آگ. نیکی اور بدی کی جدائی، اچھے اور برے کی جدائی. گیہوں الگ ہو جائے گا، بھوسی الگ ہو جائے گی.
کیسے ہوگی؟ اس کلام کے وسیلے سے. جی میرے بیٹے آپ پڑھیے گا پھر سے. کہ جو بیٹا سنیے کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر 7 کلیسیاؤں کے پاس بھیج دے. اب آگے کلیسیاؤں کے نام لکھے. ایسا ہی ہے جی؟ بیٹا پڑھیے گا میرے ساتھ. سینگ پہلے لکھا ہے سینگ I am Alpha and Omega, the first and the last. یہ 11ویں آیت ہے کنگ جیمز ورژن کی. یہ کنگ جیمز ورژن کی. آپ کے اردو والے نے یہ نہیں لکھا. اردو والے 11ویں آیت والے نے نہیں لکھا I am the Alpha, I am Alpha and Omega, the first and the last. اس نے لکھا. اب یہ الہام ہے یا یہ الہام ہے؟ بیٹھیے میرے بیٹے. آپ ایک تھرڈ بندے ہیں جن کو میں نے بلوایا. اب ان ترجموں پہ آپ کے ایمان کی بنیاد کھڑی ہے. جنہ رب نو نہیں بلایا انہاں تانوں کی بلانا ہے. انہاں تانوں کی سکھانا تے کی دسنا ہے. انگریزی ترجمے چ کہ میں جو الفا اومیگا اول و آخر ہوں وہ تم سے کہتا ہوں. اردو ترجمے میں یہ ہے. آپ ان سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ آپ کو سکھائیں گے جن کی گئی ترجمے آپ کے لیے قیامت اور آفت سے بڑھ کر نہیں ہے. کبھی مسلمانوں سے مناظرے کیجئے. میرے ساتھ آیا کرے کوئی بندہ. جب ان سے مناظرے ہوتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ گھر دی روٹی کیویں ہوندی ہے تے باہر دی کیویں کھانی پیندی ہے. لوکاں چ بیٹھ کے پی ایچ ڈی علماء مسلمان جدو سوال کرتے نے پیرا تھلوں زمین نکلتی ہے. ہن اے وی کتاب تے او وی کتاب دے دے. ہن پادری جواب جو اسے نہیں بخشتے ان کے لیے 3 خدا 4 بنانا کون سی مشکل ہے. مرکز کی کتاب 16 باب میں آیت نمبر 9 سے لے کر آخری آیت تک اصل مسودے میں ہے ہی نہیں. آن لائن سن لے سارے. اس دفعہ میرا مناظرہ تھا شفیق صاحب کے ساتھ. شفیق صاحب کہتے ہیں کہ تراجم میں کچھ معاملات ہیں ایسے. پھر منو نا تو چھیڑے ہے پڑھیاں چھیڑ خانیاں تو ایدیاں آگے پھڑ لیاں نے. خدا نے کھڑا کر دیتا سانو کہ پھڑو انہاں نو. انہاں دی چوریاں پھڑو. انہاں نے مینوں ایک تو ترے بنان لے کی کچھ کیتا ہے. پھر آیت مقدسہ قضات کی کتاب اور میں نے کہا تھا کہ یہوہ تمہارا خدا میں ہوں. ہر جگہ خداوند خداوند لکھ کے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں خداوند ہے کون سا. یہوہ تمہارا خدا میں ہوں سو تم ان اموریوں کے دیوتاؤں سے جن کے ملک میں بستے ہو مت ڈرنا. پر تم نے میری بات نہ مانی. کیا آپ نہیں جانتے کہ رومیوں کے اس کرسچن مذہب میں there is a goddess دیوی ہے. اے مقدس مریم خدا کی ماں ہمارے لیے دعا کر اب اور ہماری موت کے ویلے. Why؟ بائبل کہتی ہے. بعض لوگوں کے چہرے مجھے بتا رہے ہیں they are not willing to listen these things. انہیں اچھا نہیں لگ رہا یہ بات ہے. آپ کے خدا کی ماں ہے. ویری فنی. آپ کیسے اہل کتاب ہیں؟ آپ کے خدا کی ماں بھی ہے. کنگریچولیشنز. اور میں نے سو تم ان اموریوں کے دیوتاؤں سے جن کے ملک میں بستے ہو مت ڈرنا. پر تم نے میری بات نہ مانی. پاسٹر عامر تمہارے پاس آیا دور کا سفر کر کے آیا. پورا شہر سن رہا تھا سپیکر پہ مگر تم نے میری بات نہ سنی. تم نے کہا نہیں مینوں برادری جدا کر دے گی. ساڈے سے کوئی مر گیا تے دبے گا کون. ساڈے جیوندیاں تے کسے آنا نہیں. بیاہ ہویا تے ٹینٹ کون لائے گا. وہ برادری ناراض ہو جائے گی.
रब नाराज हुंदा ते होवे बरादरी नाराज ना हो। फादर जी नाराज हो जाएंगे, बाबू जी नाराज हो जाएंगे, पादरी नाराज हो जाएगा, मुबशर नाराज हो जाएगा। याद रखिएगा जिदा जेड़ा अगे लीडर है आखरत वाले दिन ओदे पिछे खलोना है। अगे अनवर फजल दी सारी कलीसिया ओदे पिछे आ जावे। अनवर फजल चर्च वाली कलीसिया, पादरी आमर चर्च कलीसिया, आज इम्तिहान देंदे जाओ। ते जे पहले दा इम्तिहान हो गया गुरजा नाल ते पिछलियां दा भी फिर जेड़ा ना हाल इस तरह ही होना। क्योंकि उस लाइन च जिन्ने भी लगे ने वो इसे वास्ते लगे। रहनुमा को सोच समझ कर चुने। मेरे पास मरीज आते हैं, लोगों में बदरूहें हाजिर होती हैं। एक मरीज के अंदर बदरूहें 5 बदरूहें हाजिर हुई। उन्होंने कहा हम पूरा लश्कर हैं। उन्होंने कहा वो लश्कर हमारी रियाया है, जिथे असी हां उत्थे ही होर ने, जिथे मरन वालियां इन्हां पादरियां जाना है उत्थे पिछे उन्हां दे लोकां जाना है। उत्थे कोई भी जी शै काम होनी, कोई बरादरी नहीं काम होनी, कोई पादरी नहीं काम होना, कोई बिशप, कोई बाऊ, कोई आमर नहीं काम होना, कोई हारून नहीं काम होना। काम होना है खुदा कदोस दे हुक्म के मुताबिक वाहिद खुदा तो दे बेटे मसीह ते ईमान, इस किताब मुकद्दस से अमल करना। इसलिए कलाम में लिखा है कि मैंने कहा था जिस मुल्क में तुम बसते हो मत डरना, मत डरना इस देवी से, मत डरना इस देवता से। कल फेसबुक पे एक जीसस नामी फोटो लगी हुई थी, वो जो हीरो है द पैशन ऑफ क्राइस्ट, देखी हुई आपने मूवी द पैशन ऑफ क्राइस्ट। नाउ ही इज द न्यू जीसस। ओह माय गॉड, क्या बनेगा इसको। पहले वो था, पहले वाला जीसस, उसकी फोटो बिकती रही। अब क्रिसमस आने वाला है, अब वो दैट इज न्यू वन, ही इज द न्यू जीसस नाउ। अब उसकी तस्वीरें बिकेंगी। माइया बुढ़िया साड़ियां पलेखे च यसु तेरा शुक्र है, यसु खुदा शुक्र है। इतना यार मुकद्दर वाला वो हीरो है जिसकी घर घर पूजा हो रही है। कैलेंडर, एक 50 रुपए का कैलेंडर बेचने वाला बिद्दत झूठ बेच रहा है, और आप बढ़ चढ़ के समझ रहे हैं ये यस्सु है। ही इज नॉट यस्सु, वो नहीं है यस्सु से नासरी। तौबा करें, मत उनके पीछे जाना। अब यही वाक्या हम तौहीदियों की जिंदगी में आ रहा है। जी बेटा आगे चलिए। फिर खुदावंद का फरिश्ता आकर उफरा में बलूत के, जगह का नाम है उफरा, बलूत के एक दरख्त के नीचे जो युवास अभी अजदरी का था बैठा और उसका बेटा जदून मैं के एक कोहलू में गेहूं को छाट रहा था, जी जी, ताकि उसको मदियानियों से छुपाए रखे। दिस इज द लीडर। ये एक सूरमा है, लीडर है, लेकिन अपने आप में नहीं जानता। इस जमात में बैठे हुए शायद बहुत सारे लोग कहते होंगे मैं लीडर नहीं बन सकता, मैं यहां नहीं आ सकता, मैं गवाही नहीं दे सकता, मेरी जुबान फसीह नहीं है, मेरे पास इल्म नहीं है, मेरे पास पुरतासीर अल्फाज नहीं है, मेरे पास हिकमत नहीं, मेरे पास कलाम नहीं, मैं तो अंडर मैट्रिक हूं, मैं तो अंडर मिडल हूं। खुदा के नजदीक कोई MA, MSc, PhD कोई वैल्यू नहीं रखती है जब तक खुदा के पाक रूह की तरफ से हदायत और तालीम न दी जाए। बड़े बड़े पढ़े लिखे उनके दिमाग डम हैं, बंद हैं। खुदा का पाक रूह से इनको खोलता है। दुनियावी तालीम सिर्फ ये रीडिंग के लिए पूछी गई थी, मैंने पूछा था, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं इसकी। तब तक जरूरत नहीं जब तक खुदा का पाक रूह खुदा खुद रहनुमाई करे, उसे दुनियावी डिग्रीज की जरूरत नहीं। हाँ, इल्मी किताबें पढ़ने के लिए यकीनन उसकी अहमियत को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इस शख्स के बारे में लिखा है कि ये बंदा अपने गेहूं को, अपने गंदम को
कोलों में छुपा रहा है। बहुत सारे पादरी हजरात अपने इल्म को छुपाए बैठे हैं। जी मैंने ये बयान नहीं करूंगा। क्यों बयान नहीं करूंगा? नहीं भाई साहब कलीसिया जानती रहेगी। भाई साहब तुम आंधे ठीक हो, मुझे प्राइवेसी में कहेंगे भाई साहब आंधे ठीक हो, पर हम कलीसिया नु किवें दसीए? वो छड़ जाणगे, गिरजे नहीं आउणगे। These are जिसे बुज़दिल, they are not brave people। ये बुज़दिल, डरे हुए, सहमे हुए कलीसिया ना छोड़ जाए, कलीसिया ना छोड़ जाए। एलिया के बारे में सोचे, जब वो वीराने में गया, वेयर वाज कलीसिया? चर्च कहां था? कहां थी कलीसिया? उसके साथ कोई था? अकेला। दिस इज द लीडरशिप। लीडर को अकेले खड़ा होना पड़ता है, स्टैंड लेना पड़ता है, जुर्रत के साथ, दलेरी के साथ, मूसा की तरह उसे आना पड़ता है बियाबान से, मदियान से। उसे नहीं पता, 40 साल नहीं पता, 80 साल नहीं पता कि आई एम द लीडर, लेकिन उसके अंदर एक लीडर की स्पिरिट मौजूद है। खुदा कदूस ने लीडर उसके अंदर रखा है, लीडर का मसा रखा है। वो नहीं जानता कि मेरे अंदर बहुत बड़ा एक लीडर छुपा हुआ है। ये मिनिस्ट्रीज की लीडरशिप जो है ये गॉड गिफ्टेड लोग करते हैं। खुद से हम किसी को लीडर बना नहीं सकते। ये गॉड गिफ्टेड होते हैं, खुदा की तरफ से बनाए गए होते हैं, खुदा की तरफ से चुने हुए लोग होते हैं। जो लीडरशिप इज द क्वालिटी। हर बंदा पास्टर नहीं हो सकता। आज ते घर दे 4 बंदे सामने औखे ने ते 40 बंदियां दे मुख्तलिफ ज़हनां नूं सामना किवें सौखा है। कोई आखेगा पादरी साहब तुसा आवाज उच्ची क्यों की थी? कोई इधरों आखेगा पादरी साहब तुसा कलाम लम्मा क्यों सुना छड़िया? भाई साहब इतना हाँ पढ़ दियो। दूजा आंदे आके भाई साहब बहुत अच्छा कलाम सुनाया जी, सुनाना सी, ये वक्त की जरूरत सी। कोई दूजा आएगा भाई साहब बेटा भी खोल के ना बयान करया करो, मठा मठा लोगों नूं तैयार करन दे, हौली हौली सियाने हो जाणगे। हो सकता सवेरे मर जाए तैयार होने तो पहले। चलो भाई, यानी मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ सलाहें। भाई साहब अजे ना दस्यो शरीयत लगदी है, उन लोगों नस जाना जे ते कंधा नूं सुनाओगे। आ नहीं मैं वक्त नूं उड़ीकण दे, वक्त नूं उड़ीकदे उड़कदे भावें तू उड़ जा ते भावें कलीसिया उड़ जा। पर जेड़े उड़ने ने उन्हां उड़ना ही, जिन्ना उड़ना है उन्हां उड़ना ही उड़ना है। जिन्ना दी रूह दे विच पाक मसा मौजूद है उन्हां उस जगह तो हिलना नहीं कोई। याद रखियो, मत कोई सोचे कि पादरी ने जोड़ के भाई है, कि खुदा ने जोड़ के भाना है ते खुदा ने छांटी करनी। यसुसी नासरी दी मुबारक जिंदगी साडे सामने में। पतरस सामने मैं जान भी दियांगा यसुसी ने क्या नहीं तेरे बारे च खुदा मैंने दस चुकी है, तू तो तेरे बारे इनकार कर जाना ना। मेरे खुदा मैं तो मरन लिए तैयार हूं। जो कोई इस तस्बीह का मोती है, तौहीद और शरीयत और फजल का मोती है, खुदाए वाहिद का बेटा और बेटी है, वो कभी भी तरी मूर्ति के सामने झुकेगा नहीं, मर जाएगा। वो सबातगाह से जुदा नहीं होगा। हम पादरी कभी भी किसी को रोक के नहीं रख सकते। लोग बड़े समझदार हैं, जिथे ज्या तक लई लभदी थी उथे रजाई लभे तो रजाई गाल तुर जाते। कुछ लोग सच्ची तालीम सुनन आउंदे ने ते कुछ रजाई लैण आउंदे ने। रजाइयां नूं रजाई ना लभी उन्हां तुर जाने, जिन्हां नूं सच लभ गया उन्हां उथों उठना भी कोई नहीं। ये शख्स खुदा की नजर में सूरमा है, शेर बबर है। जगौन का मतलब है नीचे तक काटने वाला, कट देने वाला। उसे पता ही नहीं कि मेरे अंदर वो एक शेर बबर छुपा बैठा है, एक दलेर रहनुमा है, लीडर है। मैं तो अपनी उम्मत
ایک گھر کا نہیں بلکہ امت کا رہنما بننے والا ہوں۔ اور خدا کے فرشتے نے آ کے اس سے کہا، خدا ان کا فرشتہ اسے دکھائی دے کر اس سے کہنے لگا، اے زبردست سورما۔ اور ایک بندے نے ریڑی لائی ہوئے، 4 امرود رکھی ہون، میں اودے کول جاواں، فار ایگزامپل میں کہ وزیر اعظم پاکستان، انہیں آخر ہے تو کوئی امرود پڑاؤ پیڑا جا جڑا میرے سر چ مارا، میری چاگی کی اس نے یہی کہنا نا، کیونکہ بیٹا اس کی موجودہ صورتحال ہی از ناٹ ایبل ٹو بی پرائم منسٹر۔ اس نے تو کہنا میرے مذاق کرتا ہے، حجتاں کرتا ہے۔ اسی طرح سے چونکہ اس شخص کو جدون کو ظاہری طور پر نہیں پتا کہ میرے اندر کوئی بہت بڑا لیڈر ہے، لیکن خدائی قدوس کو پتا ہے کہ what is the plan about him، اس کے بارے میں خدا کا آگے مقصد کیا ہے۔ خدا کے فرشتہ نے یہ نہیں کہا اے ڈرپوک بزدل آدمی کیا کرتا ہے، بلکہ خدا کے فرشتے نے کیا کہا، اے زبردست سورما، اے دلیر شیر ببر۔ چلن دو سر جی، چلن دو۔ دلیر اور شیر ببر، سورما، لڑاکا، جنگجو، وہ اپنی حیرت میں، کیا میں جنگجو دلیر؟ شاید پاسٹر ہارون صاحب نے جب یہ ذمہ داری سنبھالی ہو، شروع میں یہ بھی سوچتے ہوں میں کیسے پوسیبل کروں گا۔ God will do it. Don't worry. Everything is in the hands of God. سب کچھ خدا قدوس کے اختیار میں ہے، جسے چاہتا ہے جہاں سے اٹھا لے، جہاں بٹھا دے۔ عزت و ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، سرفرازی اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ زبردست سورہ لکھا ہے، یہوہ تیرے ساتھ ہے۔ کون تیرے ساتھ ہے؟ کوئی مائی نہیں ساتھ، کوئی بابا نہیں ساتھ، کون ساتھ ہے؟ یہوہ تیرے ساتھ ہے۔ اے زبردست سورما۔ اب جیسے ہی اس کو لیڈرشپ کی بات کا پتہ چلا، خدا نے اس پر کھول دیا راز کہ یو آر دا لیڈر آف دا نیشن۔ تو ایک گھر کا نہیں، پوری نیشن کا لیڈر ہے۔ آ میرے ساتھ۔ سب سے پہلا کام وہ شیر ببر نے کیا کیا؟ یہی ہر ایک لیڈر کی پہچان ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے گھر سے بتوں کو توڑنا شروع کرتا ہے، اپنے گھر سے شرک کو ختم کرنا شروع کرتا ہے، اپنے گھر سے ان مجسموں کو، ان موم بتیوں کو، ان اگربتیوں کو، ان دیے کو، جو کچھ بھی خلاف کلام ہے، ان سب کو تہس نہس کرنے کا سب سے فیصلہ وہ گھر سے لیتا ہے۔ اور میں پادری ہارون صاحب سے یہی کہوں گا، مت ڈریے، مت ڈریے اس تعلیم سے، یہ میرے معاشیات کے بدن کا حصہ تھی۔ اسی طرح مت ڈریے اس جھالر سے، مت گھبرائیے۔ آپ نے توحید کی طرف قدم بڑھائے ہوئے ہیں، سچائی کی طرف قدم بڑھاتے چلے جائیے، وہ وقت دور نہیں۔ جس پاسٹر کا سرگودہ مجھے فون آیا، انہوں نے مجھ سے کہا، پادری صاحب میں بہت جلد سکرین کے سامنے آنے والا ہوں، میں نے آپ کے میسیجز سنے ہیں، میں ان سے وہ لفظ بول رہے تھے سہمت ہوں، یعنی کہ میں انہیں مانتا ہوں۔ انہوں نے کہا بہت جلد میں سامنے آ جاؤں گا، ٹائم آ چکا۔ پاکستان میں پوری کوشش کی جا رہی ہے مسیحیوں کے درمیان، لیکن یہوہ پاک خدا کا اپنا فرمان ہے کہ ہر ایک روح جس پر اس کا مسا ہے وہ خدا کی سچائی کے لیے جاگ اٹھے گی، بول اٹھے گی، اعلان کرے گی
पुकारेगी और बुलंद आवाज से यहोवा के नाम का ऐलान करेगी। मेरा कोई दुनिया में उस्ताद नहीं है, मैंने किसी रब्बी से कोई तालीम हासिल नहीं की, मेरा रब्बी एक ही है, माशियाह यशुआ। उस्ताद आज़म, सबसे बड़ा रब्बी, रब्बियों का रब्बी खुदा यीशु नासरी, ही इज माय रब्बी, उन्होंने मुझे सिखाया है। अब लीडर को करना क्या है? दिस इज द लास्ट थिंग। लीडर के सबसे बड़ी दलेरी, उसे मां को नहीं देखना। कलाम के हवाले से मैं इतनी आयात नहीं कोट करूंगा जितनी मसीह खुदावंद ने कोट कर दी हुई हैं। वो बाप को नहीं देखेगा, बेटों को नहीं, बीवी को नहीं, कलीसिया को नहीं, किसी दूसरे को नहीं, तीसरी को नहीं, मोहल्लेदारी को नहीं, किसी को भी नहीं। He will only see God and only true God। वो सिर्फ एक वाहिद खुदाई कदूस और उसके ममसूब बादशाह बेटे माशियाह यशुआ को देखेगा और कहेगा कि जो ये कहेंगे वही मेरी डेस्टिनेशन, वही मेरी मंजिल है। He is the leader। ऐसा शख्स लीडर होता है, दलेर। और दलेरी का सबूत क्या दिया गया? कलाम मुकद्दस में पढ़िएगा, आयत नंबर 24, इसी की आयत नंबर 24 और 26 तक पढ़ दीजिए बस। खुदावंद हमारे बेटे हारून को जदौन की मानद काटने वाला बनाए। हालेलुया। तब जदून ने वहां खुदावंद के लिए मज़बा बनाया जी, और उसका नाम यहोवा सलूम रखा। ओह माय गॉड, मैं खुदा का बड़ा शुक्रगुजार हूं। हर आयत मेरे लिए बेटा बड़ा मुश्किल होता है कलाम सुनाना, क्योंकि हर आयत में एक कलाम है, हर आयत से एक वसी मौजू निकलता है। आपके दरमियान खादम बैठे हैं, आप सर खादम हैं जी जी, इनसे कहिए यार, मेरी इनसे गुजारिश है थोड़ा हमारे साथ साथ जोड़े जी। कलाम मुकद्दस में लिखा है, तब जदाऊन ने वहां खुदावंद के लिए मज़बा बनाया और उसका नाम यहोवा सालूम रखा, और वो अबीजीरों के उफ्सरा में आज तक मौजूद है। जी थैंक यू थैंक यू। तब जदौन ने, मेरे नाम रहना है, मैं ज्यादा मेरी बड़ी मजबूरी ये होती है, हर आयत जो बेटा आयत निकल होती है, क्लोज करना बड़ा औखा हो जाता है। सुनिएगा बड़े ध्यान नाल, अमजद मकसूद। तब जदौन ने वहां यहोवा के लिए मज़बा बनाया और उसका नाम यहोवा सलूम रखा। किसका नाम? किसका नाम बेटा? जी बहन, मज़बे का नाम। गल बड़ी पेदा कर गया जी, कलाम भी तो पादरी जी को समझ आ गई। उस मज़बे का नाम, उस जगह का नाम जिथे कुर्बानी चढ़ाई, उस जगह का की नाम रखा यहोवा शालोम। एक नाम है, खुदा बाप का नाम है। किसका नाम है? अब खुदा बाप का नाम है यहोवा शालोम, जैसे यहां लिखा है यहोवा सालोम। जदौन ने उस जगह का नाम रख दिया यहोवा सलूम। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਖਣਗੇ ਆ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵੀ नहीं जाएगा। बात गहरी है अगर दिल में उतरे, यानी यादगारी के लिए उस जगह से यहोवा की निस्बत जोड़ी है। वो जगह यहोवा शालूम नहीं है। अब्राहम ने जब अपने बेटे को कुर्बान होने के लिए पेश किया, उस जगह का नाम रखा यहोवा यरी। वो जगह बजाते खुद यहोवा यरी नहीं है, उस जगह से यहोवा की याद वाबस्ता है कि यहोवा ने यहां पर बर्रा मुहैया किया। इस मज़बा का नाम यहोवा शालूम रखने का मकसद, जगह का नाम, मज़बा का नाम, कि ये वो जगह है जहां पर यहोवा ने सलामती बख्शी है। वो मज़बा ईंटे, पत्थर, लकड़ी
یعنی وہ خود بذات خود یہوہ شلوم نہیں ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا نام ہوگا یہوہ صدقنو، اور یروشلم کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ اس شہر کا نام ہوگا یہوہ صدقنو. خدا کے لیے سمجھیں کہ خدا کی صفاتی نام مسیح کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، جگہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. جگہ خدا نہیں، مسیح بھی خدا نہیں. مسیح کے وسیلے جو خدا کی صفت ظاہر ہوتی ہے، اس لیے لکھا ہے یہوہ ہماری صداقت. یرمیہ کے کلام میں لکھا ہوا ہے. لہذا یہاں پر جدعون نے کہا کہ یہ جگہ جو ہے اس کا نام یہوہ سلوم، جگہ کا نام رکھ دیا یہوہ. کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ جگہ یہوہ ہے؟ کیونکہ وہاں یہوہ کی یادگاری ہے. ریممبر دس. جب تک کوئی عبرانی کلچر کو نہیں سمجھے گا ٹھوکریں کھاتا پڑے گا، جس طرح کھا رہی ہے مسیحی کو. کبھی سکھائیں گے یہ گال پھیر دو، ادھر کھا لو. جسے پڑھی وہ کہتا ہے تو مجھے مارتا کیوں ہے؟ کامن سینس. People have no common sense. They don't want to listen, don't want to learn. یہ میں نے تعلیق لی پورا پاکستان یہودی یہودی تے یسو تے سب تو بڑا آپ یہودی. پچھلے دنوں اینڈ ٹائم بلیور والے نے موقع بھی ہے دستور بھی ہے. ان کا ایک بندہ آیا، وہ آج کل بیبیاں دا دعا دے دوران دوپٹہ لواندے نے بھی دوپٹہ لا چھڑو، دعا چ دوپٹہ نہیں لینا. اسی ترلے پاندے پھرنے ہیں دھیاں بھیناں دوپٹے لین. وقت انج تا ڈاٹا آ گیا. وہ سکھاندے پھرتے نے آباد چ دوپٹہ نہیں لینا، باہر بے شک لوکاں چاری لے لیا کرو. آندے نے کلام چ لکھیا ہے کہ بال جو ہیں عورت کو پردے کے لیے دیے گئے ہیں. یہ انہوں کتھوں تک پردہ کرتا ہے؟ جہاں ہوں افریقہ دیاں نے انہوں نے بچاریاں دے تے بال ہی کوئی نہیں. ہوں اتنے آیت کیویں لگے گی؟ ایک بندے نال میں گل کیتی، میں کہا خدا دا خوف کرو. اسی تیاں بھیناں نوں نصیحتاں کردے پھرنے ہیں، تسی دعا دے دوران لوا دیندے. آندے جی باغ ایدن چ جدوں خدا نے لباس پہنایا سی تو ادو کرتے پوائے سن، دوپٹہ تے کوئی نہیں سی. ہوں تسی تیاں بیٹھی ہو، آن لائن بھی نال چلن دے. میں کہ بڑا کچھ خدا نے کوئی نہیں سی پوایا. اور مجبوری ہے بیٹے آن لائن صرف کرتے تے رہنا تے پھر پواؤ اپنے گرجے والے نوں صرف کرتا. دبے لفظوں میں کچھ کہا بھی نہ اور کچھ کہہ بھی دے. یہ حالات ہیں. سانپ کے بارے میں بات ہوگی جی، سانپ 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 میں سے قائن کی نسل. وہ کہتا ہے جی جو بھی گناہ کرتا ہے وہ قائن کی، وہ سانپ کی نسل میں سے ہے. میں نے کہا یار جناب نوح کے دور میں تو سارے مر گئے تھے، نوح سے آگے نسل چلی ہے. نوح سیت کی نسل میں سے تھا. نہیں جی پھر آگے سن. میں کہ پھر کتوں آگے سن؟ پھر ہے پچھوں آگے سن. بیٹا ہاتھ تو منسٹریاں پیسہ دینے گوری رنگت آلے گورے جو سکھا دینے، گورے نچ جانے اسا کالیاں نچن لگ جانے، گورے کدن لگ جانے اسا کالیاں کدن لگ جانے، گورے ٹچ ٹچ کرن لگ جانے اسا کالیاں ٹچ ٹچ تے لگ جانے، انہیں پھوک مارن تے لگ جانے اسا لگ جانے، انہیں کوٹ پھیرنا ہے ایتھوں دے پادری بھی کوٹ پھیرنا ہے. وہ تکے دے دے دیکھ دے نہیں وہ مرجیے نے نہیں وہ ڈگنا. یہ بڑا ضدی آ. اور دوجے دے تیرے حیال ہی ڈگ پے رہے کہ چلو پادری دی عزت رہ جے،
یہ بڑا ضدی ہے، کرو نیٹ کیا ہے، آج میں نہیں ڈگڑا۔ خدا کے کلام کو مذاق بنا لیا۔ یہ بت پرست نہیں جانتے کہ اسرائیل کا کلچر کیا ہے۔ اور تو آنو پتہ ہے کھیتا کھلیانا دیا وٹا سدیاں کرے جاندے ہو، پتہ ہے نا جی؟ اور انگریز نو آکھو ہاں ڈیئر برادر لیٹس گو ٹو میک وٹ، او دے نزدیک اور وٹ کے آنو آتے ہیں۔ ایسے کیا ہے میری بچیو بیٹو، انہوں نے انگریزی چ وٹ دی او دا کوئی بننے دا نام دسنا جے تے اونوں وٹ دا پتہ لگ رہا، وٹ تے تہاڈی او دی تے وٹ نہیں۔ کلچر کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ رومیوں نے دیا ہے آپ کو اپنی مرضی نالی تشریحاں۔ وہ ساڈے کولوں تے سرگودا ایک پادری سی، وہ کلام پہ سناوے بڑی جوش چ افتاح جلادی دے بارے چ گل آ گئی۔ وہ جلاد دا رہن والا سی، آندا افتاح جلادی بڑا بڑا جلاد سی، انہیں اپنی دھی نوں نہ بخشیا، ایڈا ظالم تے جلاد سی۔ حالانکہ جلاد جگہ دا نام ہے، بھی جلاد کا رہنے والا۔ اندازہ کر الوہیت رو پڑھتے پھرتے تھے، الوہیت۔ کل ایک جمعے والے دن ایک بندے نے میرے خلاف ہوتے کنونشن کی تھی کہ الوہیت مسیح تھے، اور سارا کلام ہی سناتا رہا الوہیت الوہیت۔ اور میں اے بچہ آ کے دسن لگا اے سر جی میں بھی یہی ہوتا ہی سکے لفظ سے انہوں بولنا نہیں سی ہوتا، کلام انہیں کی سنا یار، کم از کم بندہ لفظ ہی سیکھ لیں جی۔ تب جدعون نے وہاں یہوہ کے لیے مذبح بنایا اور اس کا نام یہوہ سلوم رکھا، اور وہ ابیعزریوں کے، ابیعزر اس کی آگے اولاد ابیعزریوں کے افرون میں آج تک موجود ہے۔ اسی رات یہوہ نے اسے کہا کہ اپنے باپ کا جوان بیل، یعنی وہ دوسرا بیل جو 7 برس کا ہے، لے اور بال کے مذبح کو جو تیرے باپ کا ہے ڈھا دے۔ This is the leader، یہ ہے شیر ببر جو سب سے پہلے اپنے گھر کے بتوں کو ڈھاتا ہے، سب سے پہلے اپنے خاندان کے بتوں کو ڈھاتا ہے، اور ڈھا کر اعلان کرتا ہے کہ اگر یہ خدا ہے تو اپنے آپ کو بچائے اور تمہیں بتائے کسے کس نے مارا، اسے کس نے ڈھایا۔ This is the leader۔ لیڈر بزدل نہیں ہوتا، لیڈر شیر کی مانند اکیلا ہی جنگل میں چاہے پھرے، اس کو کوئی بڑے بڑے لشکر کی ضرورت نہیں، وہ ایک ہی ہزاروں کتوں کے بھاری ہے، اکیلا شیر بابر۔ This is the leader۔ پس ہارون آپ نے بھی جدعون کی مانند بننا ہے، لیڈر شیر بابر داؤد کی طرح، جسے خدا جنگ کرنا سکھاتا ہے، اس کی انگلیوں کو تلوار چلانا سکھاتا ہے۔ آپ نے فنحاس کی طرح بننا ہے، جسے وقت کی ضرورت آواز دے تو شیطان کے پیٹ میں چھرا بھی کھونپ دینا ہے۔ آپ کو پترس کی مانند بننا ہے، ضرورت پڑے تو دشمن کا کان بھی کاٹ ڈالنا ہے۔ آپ کو مسیح کی مانند حلیم بھی بننا ہے، عاجز بھی بننا ہے، جہاں ضرورت پڑے صلیب کی موت کو بھی قبول کرنا ہے۔ This is the leadership۔ خدا کا آسمانی باپ ہمارے بیٹے کو ایک اچھا موسیٰ کی مانند اور سب سے بڑھ کر مسیح یشوع کی مانند ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح کا تھا۔ مسیح نے کہا جس کے پاس نہیں ہے تلوار خرید لو۔ آپ کو لیڈر بننا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، لیڈر بننا ہے۔ لیڈر کو دلیر ہونا ہے، حق کی اور سچ کی جنگ میں اسٹینڈ لینا ہے، بزدلوں جیسے فیصلے نہیں کرنے، شیروں جیسے دلیروں جیسے فیصلے کرنے ہیں۔ چاہے اپنے باپ کا ہی بت سامنے آئے، چاہے برادری کا بت آئے، گاؤں کا بت آئے، کلیسیا کا بت آئے، چھوٹے کا بت آئے، سسرالیاں کا بت آوے، بڑیاں دا آوے، نکیاں دا آوے، جیڑا جیڑا بت آوے تواڈے کلارے نے انہوں ٹانگیاں جانے تے اگے ود جیاں جانے۔ یہوہ پاک خدا اور اس کے بیٹے مسیح کی برکت ساری جماعت پر اور خدا کے اس نئے
लीडर पर सदा कायम रहे। आमीन।